السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی والد کا نام حجش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت حجش نبی آخر زمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا 20 سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی خاتون تھی۔ جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زینب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزاریں، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص کے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑیں اور اللہ سے ڈرے، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب میں طلاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے
اس لیے سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی ذات سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی لعن طعن سے ڈر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے میں رہ کر حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح یہ چیمے گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب مسلح پر کھڑی ہوئیں اور ادھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی اور پھر اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے، اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر اور اس کے بغیر کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت زینب کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی اور خود سجدہ میں گر گئی اور 2 مہینے کی روزوں کی نیت کر لی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرت نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبہ لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔
جب بیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا۔ پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتی ہیں، جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں نے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد خاکی کو کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جموع کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔
یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہدائے کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہیں۔ جب سپاہیوں نے سید شہداء کا یہ عالم دیکھا تو قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے ہی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی۔ جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے، انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرے تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب حضور کی سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی ذات کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے ان کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بے حد سخی اور فیاض تھیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔